اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. پروردگار کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے، جس پروردگار نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور اس مبارک مہینے کی برکات سے ہم کو نوازا۔ یہ پروردگار کی بہت بڑی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہم کو یہ توفیق دی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس وقت میں یہ تفسیر کرنا کام آ جائے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس وقت میں میدان محشر میں یہ ہمارے کام آ جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کا پکڑنا، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا، بس یہی اچھا اور سب سے بہترین کام ہے۔ جنہوں نے اس قرآن کریم کو اپنے سینوں کے ساتھ لگایا وہ بلندیوں کو چھو گئے، اور جنہوں نے اس کو اللہ بچائے چھوڑ دیا وہ ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں دیکھ سکے۔ بہرحال یہ دوسری بات ہے، ہم اپنی تفسیر کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، پاکیزگی بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سبح پاکیزگی بیان کرو، اسم ربک اپنے رب کے نام کی، الاعلی جو سب سے بلند ہے، سب ناموں سے بلند نام کی تسبیح کیجیے، اس کے نام کو لے لیجیے، اس نام کی مدح کیجیے، اس نام کی تسبیح کیجیے۔ یہ حکم یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کرو، لیکن یہاں خصوصی طور پر اس میں نام کا لفظ ہے، لیکن کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری تصور وراء الورا ثم وراء الورا، اس کی ذات کے ساتھ ہماری ذہنی و قلبی تعلق صرف اور صرف اس کے ناموں کے حوالے سے ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ پارہ 9 کے اندر سورہ اعراف 180 کی آیت سے پہلی والی آیت ہوگی۔ اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، تو پکارو اسے ان اچھے ناموں سے، پروردگار کے ان بہترین ناموں سے اس کو پکارو۔ کیوں نہیں پکارو گے؟ جس نے انسان کو بنایا، جنات کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، آسمان اور زمین کو، شجرات حجرات تمام کو پروردگار نے بنایا، اس بڑے بنانے والے کے نام کو جب ادب سے نہ پکاریں تو پھر کس کو پکارے؟ پکارنا چاہیے تو پکارو اس سے اچھے ناموں سے۔ چنانچہ ہم انسان اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہیں یا اس کی تسبیح و تمجید کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے اسماء کے حوالے سے ہی تو کر سکتے ہیں۔ آگے دوسری آیت، الذی خلق فسوی، کیا انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کو پیدا کیا میں نے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک کیا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو تناسب قائم کیا، اور جس نے ہر شے کا انداز مقرر کیا پھر اس سے فطرتی ہدایت عطا فرمائی۔ ان 4 الفاظ خلق، اگلی آیت بھی ہے والذی قدر فہدی، ان 4 الفاظ کے اندر خلق فسواک قدر فہدی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان بھی ہے اور تخلیقی عمل کے مختلف مراحل کا ذکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تخلیق کے حوالے سے 3 اسماء حسنہ، الخالق، الباری، المصور کے
ایک ساتھ ذکر قبل عظیم سورۃ الحشر کے آخر میں آخری آیات جو ہیں ان میں آ چکا ہے۔ سورہ حشر کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 3 صفت ایک خاص ترتیب سے بیان ہوئی ہیں۔ یہ ترتیب دراصل تخلیقی عمل کا مرحلہ وار ارتقاء کے نشاندہی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کسی چیز کا نقشہ یا نمونہ بناتا ہے، اس لحاظ سے وہ الخالق ہے۔ پھر وہ مطلوبہ چیز کو طے شدہ نمونے کے مطابق عدم سے عالم وجود میں ظاہر فرماتا ہے، اس اعتبار سے الباری ہے۔ تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اس تخلیق کو ظاہری صورت شکل عطا فرماتا ہے، تو اس مفہوم میں وہ المصور ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، 3 اسما الخالق، الباری، المصور، جن کی تفسیر میں نے آپ کو سنا دی۔ سورۃ الحشر کے مذکورہ آیات میں تخلیقی عمل کے جن 3 مراحل کا ذکر ہوا، ان کا تعلق چیزوں کے ظاہری یا مادی وجود سے ہے۔ آگے والذی قدر فہدی، اور جس نے قدر انداز ٹھہرایا، فہدی پھر راہ دکھلائی، یعنی اس کو راہ دکھلائی، اس کو جب بنایا اور ایک انداز سے اس کو تیار کیا، پھر اس کو راہ بھی دکھلائی۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے اخرج نکالا، کیا نکالا؟ المرعی، چارہ سب کچھ آپ کے لیے نکالا، اور آپ کو کس کے لیے بنایا؟ آپ کو میرے لیے بنایا۔ آپ عبادت کریں، آپ کو جس چیز کا ہم نے حکم دیا اس کو بجا لائیں، جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلائی گئی، جس چیز کی طرف آپ کو حکم دیا گیا اس کو تو کریں، اس کو پابندی کے ساتھ، نمازوں کو اپنے پابندی کے ساتھ ان کو گزاریں، اللہ کے حکموں کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ بس آپ کو تو میرے لیے بنایا گیا ہے، سب کچھ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، بس آپ کو میرے لیے بنایا گیا ہے۔ ہائے لوگ ہم کو آج دیکھنا چاہتے ہیں، غیر ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ہم کو دیکھ کر دوری بھٹک جاتے ہیں۔ ہائے ہم ان سے بس یہی کہتے ہیں کہ ہم کو نہ دیکھیں، بس ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان سے آپ کو وہ ملے گا۔ ہمارے وہ کارنامے ویسے نہیں، ہمارے وہ عادات اور ہمارے اخلاق ویسے نہیں کہ ہم سے وہ آپ کو ملے، لیکن آپ ان کو پڑھیں، آپ ان کو دیکھیں۔ ہم ان نوجوان بھائیوں سے بھی کہتے ہیں جو دین سے دوری ہیں اور ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ہم کو دیکھ کر وہ دوری ہی جاتے ہیں، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ دیکھیں بلکہ اس کی سیرت کو پڑھیں، اس سیرت کی وجہ سے وہ ان سے ملیں۔ اگلی آیت فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر اسے کر دیا غثاءً خشک، احوا سیاہ، کیا کر دیا؟ پھر اسے سیاہ کوڑا کر دیا، یعنی اس کے تہہ کردہ نظام کے تحت گھاس اور نباتات وغیرہ زمین سے اگتے ہیں اور پھر گل سڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، یعنی سب کچھ پروردگار اپنی اس زمین سے سب کچھ نکالتے ہیں، پھر وقت آ جاتا ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں سردی کے موسم میں کچھ سبززار نہیں ہوتا ہے، سب کچھ سڑ کر ختم ہو گیا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے کیا پروردگار کا نظام ہے۔ اگلی آیت سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم جلد پڑھائیں گے آپ کو پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ پروردگار یا محبوب سے خطاب ہو رہے ہیں، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو پڑھا دیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ ہائے ہائے آپ بھولیں گے نہیں، یعنی قرآن مجید میں سے کوئی چیز آپ کو بھولے گی نہیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ قیامہ کے ان آیات میں آیا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو
تیزی سے حرکت دیں۔ اس جمع کرنا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب ہم اس پڑھوا دینے کو تو آپ کی اس قرأت کی پیروی کیجیے۔ یعنی آپ کو اس قرآن کو پڑھیں، آپ اپنی زبان کو جلدی حرکت دیں، اور ہمارے ذمے ہے آپ کا پڑھانا۔ آپ اس قرأت کی پیروی کیجیے، آپ اس قرأت کو یاد رکھ لیجیے۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، الا مگر، ما شاء جو اللہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہے، انہ بے شک، یعلم وہ چاہتا ہے، الجہر ظاہر کو، وما یخفی اور جو پوشیدہ، مگر جو اللہ چاہے کیا چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر ظاہر اور مخفی باتوں کو۔ یہاں سے کلمہ استثناء صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے حکم اور اذن کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی کے حافظے سے کوئی چیز محو کرنا چاہے تو وہ لاکھ کوششیں کرے، اسے یاد کرتا رہے، یاد رہ نہیں سکے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پروردگار کی بہت بڑی نشانی ہے۔ کوئی کسی کو عزت دے، اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ پروردگار کے ہاں سب ہینچ ہے، اللہ چاہے جس کو عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ قرآن مجید کی کوئی آیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بھی گئے تھے۔ اس لحاظ سے اس جمع کی مثال سورہ زخرف